نحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت. ذرا سوچیے کہ ایک معمولی سی پڑوسی کو تکلیف دینے والی خاتون کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو نبی علیہ السلام کے جو پڑوسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کو تکلیف دینے والا، ان پر بدکلامی کرنے والا، ان پر اپنی زبان کو لمبی کرنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر حملے کا مطلب سیدھے سیدھے ہو گیا قرآن پر، حدیث پر حملہ ہے، شریعت پر حملہ ہے۔ حضرات صحابہ کی عظمت، ان کا مقام کائنات میں حضرات انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرات صحابہ، ان کے مقابلے میں نہ کوئی ولی آ سکتا ہے، نہ کوئی محدث آ سکتا ہے، نہ کوئی امام وقت آ سکتا ہے، نہ کوئی علامہ الدار آ سکتا ہے، نہ کوئی ادیب آ سکتا ہے، نہ کوئی فاضل آ سکتا ہے۔ ایک وہ عورت جو زنا، بدکاری، ساری کی ساری برائیاں رکھنے کے بعد ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنتی ہو گئی، اس کے مقابلے میں ایک متقی عورت جہنمی ہو گئی۔ وہ اگر کوئی ماضی میں بڑا بہت بڑا علامہ تھا، امام وقت تھا، مفسر تھا، محدث تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی زبان منافقت کی زبان ہو گئی، کفر و نفاق کی زبان ہو گئی، وہ زندگی ہو گیا، فاسق ہو گیا، اور اس نے حضرت صحابہ پر لعنت بیان کی ہے، تو اس کا ماضی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پہلے زمانے کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس کی خدمات نہیں دیکھی جائیں گے، بلکہ اس کا جو آخری خاتمہ ہوا، آپ علیہ السلام نے ہمیں اور آپ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی تمنا اور اس بات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ خاتمے پر ہی ہمارا دار و مدار حقیقت میں کیا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت حقیقت میں کیا ہے؟ دین و ایمان و احسان، کہ ان کا ان سے محبت رکھنا، دین، ایمان اور احسان کا احسان گویا ہمارے اوپر جو صحابہ کا ہے یہ سبب ہے۔ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ان سے بغض رکھنا وہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ محبت رکھنا دین، ایمان، احسان ہے، بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے اس مناسبت سے عنوان ہے عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حاضرین، اس عنوان کو اچانک آپ کے درمیان پیش کرنے کی ایک اہم ترین وجہ اور سبب ہے، وہ یہ کہ ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے، ہندوستان کا ایک ایسا شخص اس دنیا سے چل بسا جس نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو برا بھلا کہا، طعن و تشنیع کی، اپنی زبان اس قدر بے لگام بنا رکھی تھی کہ خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، کاتبین وحی اور دیگر حضرات صحابہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور کثرت رواس سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے جلیل قدر صحابہ اکرام پر اپنی زبان کو دراز کرتا رہا، اور ہندوستان ہی نہیں عالم اسلام کے مسلمانوں کو شدید تکلیف کا یہ ذریعہ بنتا رہا۔ بظاہر مسلمان، بظاہر عالم دین، بظاہر بہت ہی بڑے پہنچے ہوئے خاندان کا فرد، لیکن پچھلے چند سالوں سے اس کی زبان حضرات صحابہ، قرآن کریم، احادیث رسول علیہ السلام پر اس قدر دراز ہو گئی تھی کہ رہتے رہتے اس نے شیعت کو اختیار کر لیا اور شیعت کی زبان بولنا شروع کیا۔ کبھی کربلا گیا، کبھی اجمیر گیا، کبھی فلاں، گویا بھٹکتے بھٹکتے اس کی موت ہو گئی۔ اور ایسے اس کی موت کے بعد ایک نیا فتنہ چالو ہوا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے یا نہ کی جائے، یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حاضرین، ایک چھوٹی سی اور مشہور سی حدیث کے ذریعے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک وہ عورت جو زانیہ ہے، بدکار ہے، بدکردار ہے، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس سے، اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کو جنت عطا کیا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف، اس کی بدکاری، اس کی زناکاری سب معاف، ایک پیاسے کتے کو، ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر۔ آئیے ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ خاتون ہے جو بڑی متقی ہے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، نمازوں کی بڑی پابند ہے، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا، نہ پینے دیا، نہ اسے آزاد کیا۔ یا پھر دوسری روایت کے مطابق اس کے ذریعے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، یعنی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ بظاہر نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے نالاں ہے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی ہے۔ ایسی خاتون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنم ہی ہے، یہ فی النار، جہنم کے اندر ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک معمولی سی پڑوسی کو تکلیف دینے والی خاتون کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو نبی علیہ السلام کے جو پڑوسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کو تکلیف دینے والا، ان پر بدکلامی کرنے والا، ان پر اپنی زبان کو لمبی کرنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر حملے کا مطلب سیدھے ہو گیا، قرآن پر، حدیث پر حملہ ہے، شریعت پر حملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو محفوظ کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ کے ایک ایک عمل کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، سونے پینے، جاگنے کھانے، عبادات کے تمام مسائل کو لکھنے والے تھے، محفوظ کرنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے۔ قرآن کریم کی ایک ایک وحی، ایک ایک آیت کریمہ کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ گویا یاد کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اس کو سمجھا کرتے تھے، اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا کرتے تھے، اور نبی کے حکم کے مطابق اس کو لکھا کرتے تھے۔ مکمل دین کا انحصار ان حضرات صحابہ پر۔ اب اگر کوئی حضرات صحابہ کے اوپر ہی انگلی اٹھا دے تو مطلب یہ ہوا سیدھے کہ اس نے دین و ایمان اور شریعت پر، قرآن اور حدیث پر اس نے انگلی اٹھائی۔ حضرات صحابہ کا مقام قرآن اور حدیث میں ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی اس قدر اونچی بیان کی گئی ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے انہی سے مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، جتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے ہیں، ان کے سب سے اولین مخاطبین، سب سے پہلے قرآن نے لفظ ایمان کے ذریعے جن سے مخاطب ہوا وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔
قرآن میں جہاں جہاں صادقین کا ذکر آیا سب سے پہلے صادقین میں شمار ہونے والے یہی صحابہ. قرآن میں جہاں جہاں صالحین کا ذکر آیا سب سے پہلے صالحین کی فہرست میں لکھے جانے والے شامل کیے جانے والے یہ حضرات صحابہ ہیں. قرآن میں جہاں جہاں محسنین کا تذکرہ ہے اس میں سب سے پہلے شامل ہونے والے حضرات صحابہ ہیں. خاشعین، صابرین، شاکرین، ساجدین، راکعین، قائمین، ان سب صفات کے سب سے اولین مقاتبین اگر کوئی ہے تو وہ حضرات صحابہ ہیں. اور ایسی ذاتوں پر اور ایسی شخصیتوں پر انگلی اٹھانا گویا اپنے ایمان کی خرابی ہے اور اپنے انجام دہی کا اسے احساس ہو یا نہ ہو لیکن اس کا انجام برا ہوگا. حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ينظر في قلوب العباد، ان اللہ ينظر في قلوب العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام کے دلوں کو جانچا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام انسانوں میں سب سے بہتر دل پایا، سب سے بہترین دل پایا تمام انسانوں میں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فاستفاه لنفسه، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، چن لیا. لنفسه، اپنے لیے. کس چیز کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے، اپنی شریعت ان پر نازل کرنے کے لیے. فابتسعه ورسالته، کہ اپنی رسالت کے لیے. تو سارے انسانوں میں جن کا دل سب سے پاکیزہ اور سب سے خیر والا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اپنا نبی بنایا، اپنا مصطفیٰ بنایا، اپنا مجتبی بنایا اور اپنا آخری نبی بنایا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ثم نظر في قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا، تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب سے بہترین دل والے پایا، بہترین اچھا دل والا پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو بنا دیا. اللہ اکبر. گویا یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے حضرات صحابہ، ورنہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے اہل و عیال، آپ کے خاندان میں موجود تھے، لیکن صحابیت کا شرف انہیں نہیں ملا. حضرت بلال کو مل گیا، ابو جہل، ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود صحابی ہونے کا شرف نہیں ملا، مگر سلمان فارسی کو مل گیا جو فارس اور ایران سے تلاش کرتے کرتے نبی تک پہنچے تھے. حضرت ابو طالب کو نہیں ملا، ابو بکر کو مل گیا شرف صحابیت. حاضرین، صحابیت یا صحابی کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کو عطا کیا، یہ ایسے ہی نہیں ملا، یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا، اللہ کے انتخاب پر، اللہ کے اجتباء پر انگلی اٹھانا گویا ہماری آخرت کی تباہی ہے اور ہماری دنیا بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگی. اللہ نے انتخاب کیا. یہ اور بات ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان الگ الگ فضائل، ان کے مناقب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کسی کو نہیں مل سکتا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی اپنی جگہ مسلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی اپنی جگہ مسلم ہے. آپ کی فضیلت، آپ کی مناقبت بھی ہے اور آپ حضرات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی صحابی ہیں اور صحابہ میں آپ کا
کا بھی شمار ہوتا ہے، آپ کی بھی فضیلت ہے، آپ کا بھی مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا اونچا مقام دیا حضرت ابو سفیان نے، اتنا اونچا مقام دیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کے گھر کو یہ مقام دیا گیا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت علی اور تمام صحابہ کے اپنے اپنے الگ الگ مناقب اور الگ الگ فضائل ہیں، لیکن تمام کے تمام صحابہ ہیں، اور تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سند نازل کی گئی، وہ سند یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے کسی اور شخص کے لیے یہ نہیں ہے، کائنات کے کسی اور گروہ کے لیے، کائنات کے کسی اور جماعت کے لیے نہیں، یہ حضرات صحابہ کی جماعت کے لیے اللہ کی جانب سے یہ سند نازل کی گئی، یہ سرٹیفکیٹ دی گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرات صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت 29 کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کے اعمال، آپ کے صحابہ کے کیریکٹر اور آپ کے صحابہ کا صبح شام کا تذکرہ فرمایا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے اطراف رہنے والے جو ہیں یہ اشداء علی الکفار ہیں، لیکن رحماء بینہم یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ہمدرد ہیں۔ آپ ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور وہ بھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، عبادات کے نشان تم پاؤ گے۔ حضرات صحابہ کی عظمت، ان کا مقام کائنات میں حضرات انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرات صحابہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں نہ کوئی ولی آ سکتا ہے، نہ کوئی محدث آ سکتا ہے، نہ کوئی امام وقت آ سکتا ہے، نہ کوئی علامۃ الدہر آ سکتا ہے، نہ کوئی ادیب آ سکتا ہے، نہ کوئی فاضل آ سکتا ہے۔ ایک وہ عورت جو زنا، بدکاری، ساری کی ساری برائیاں رکھنے کے بعد ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنتی ہو گئی، اس کے مقابلے میں ایک متقی عورت جہنمی ہو گئی۔ گویا اگر کوئی ماضی میں بہت بڑا علامہ تھا، امام وقت تھا، مفسر تھا، محدث تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی زبان منافقت کی زبان ہو گئی، کفر و نفاق کی زبان ہو گئی، وہ زندیق ہو گیا، فاسق ہو گیا، اور اس نے حضرت صحابہ پر لعن و طعن کی ہے، تو اس کا ماضی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پہلے زمانے کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس کی خدمات نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اس کا جو آخری خاتمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کی تمنا اور اس بات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ خاتمے پر ہی ہمارا دار و مدار ہوتا ہے۔ آدمی اس دنیا سے جس حالت میں رخصت ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو 2-4 دن پہلے اس دنیا سے جانے والا جو انسان تھا، اس کا خاتمہ حضرات صحابہ کے خلاف گالی گلوچ اور بغض اور اناد پر اس کا خاتمہ ہوا، تو کیسے ہم اس کے تعلق سے کوئی اچھائی بیان کر سکتے ہیں؟ حاضرین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا سورہ انفال میں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا تعارف کروایا، انصار کا تعارف کروایا کہ یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔
گویا حضرات صحابہ جو انہوں نے ہجرت کی ان کی قربانیوں کا تذکرہ اس کے اندر بتائے گا، اور جو حضرات صحابہ انصار کی شکل میں مہاجرین کی مدد کی ان کا تعارف اس میں کرایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرات مہاجرین صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں اور اگر دل و ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، کیسی کیسی قربانیاں دی۔ آل و اولاد کی قربانیاں، مال و دولت کی قربانیاں، جاہ و منصب کی قربانیاں، جائیداد کی قربانیاں، رشتوں کی قربانیاں، وطن کی قربانیاں، ماں باپ کی قربانیاں، بیوی بچوں کی قربانیاں، کیسی کیسی قربانیاں دی۔ کوئی تو صرف جسم پر جو کپڑا تھا اسی کپڑے پر جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا مکے سے، کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑا، کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑا۔ یہ حضرت صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور انہی قربانیوں سے ہم اور آپ تک اسلام پہنچا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، الصحابہ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عدالت کے منصب پر فائد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ تم جو ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ ہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنے غائب تک اسلام کے دین و ایمان کی بات کو پہنچاؤ، تو ہزاروں صحابہ کرام جس کا گھوڑا، جس کا اونٹ جس طرف رخ کیا وہ پہنچ گئے۔ مدینے کے اندر کتنی قبریں موجود ہیں، مکے کے اندر کتنی قبریں موجود ہیں، جبکہ ساری دنیا کے اندر حضرات صحابہ پہنچ گئے، اور فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کے تحت جو ہے دین کی دعوت کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اور اسی وجہ سے انہی کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور اس کا نمازی بنا کر آج اس کے گھر میں جمع کیا۔ اگر انہی کی قربانیوں کو ٹھکرا دے یا انہی پر انگلی اٹھائے تو ہمارا دین اور ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ حضرات، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اہل بدر کا مقام اپنی جگہ، اہل احد کا مقام اپنی جگہ، مہاجرین کا مقام اپنی جگہ، انصار کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن لفظ صحابی اور صحابہ کے اندر تمام کے تمام مومن مرد و خواتین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ایمان لایا، اسلام لایا، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہے، ایمان اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ اس میں صحابی کے اندر تمام کے تمام آ گئے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے وفات سے چند گھنٹے پہلے بھی اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تب بھی وہ صحابی ہے، چاہے وہ بدر سے پہلے اسلام قبول کیا یا بدر کے بعد، یا انصار سے تعلق رکھتے ہو یا مہاجرین سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تمام کے تمام صحابی کے اندر موجود ہیں، اور تمام کے لیے سند موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرات، سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی کچھ اور صفات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کا تعارف کیا اور ان کی توصیف بیان کی، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفتح میں بیت شجرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آنے والا یہ واقعہ ہے۔ ان کی فضیلت الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، لیکن آخری میں جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہوگا وہ بھی صحابی کے دائرے کے اندر موجود ہے، وہ بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے اندر موجود ہے۔ اصل اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، تو ان منافقوں نے اس بات کی راہ نکالنے کی کوشش کی کہ گویا حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ جو ہے گویا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہیں، اس لیے ان کے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں، اور اس صحابی کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، صحابی کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، اس لیے یہاں سے راستہ اختیار کیا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ عقیدے کی کتابوں میں ایک عبارت لکھی گئی ہے،
علامہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ پر انگلی اٹھانے کا آسان راستہ، آسان دروازہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی انگلی اٹھائے یا دروازہ کھول دے صحابہ پر تنقید کا، تو اس کے بعد سلسلہ چل پڑے گا۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانہ بنا کر حضرات صحابہ اور ان کی صحابیت پر اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کی بشارت پر کوئی انگلی اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فضائل تو بہت ہیں عظمت صحابہ پر۔ صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں، صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے؟ زبان رسالت علیہ السلام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور تیسرے اور ایک اور روایت کے مطابق ثم الذین یلونہم، کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون ہیں مومنوں میں؟ حضرات صحابہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر تابعین ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا تذکرہ آپ نے گویا فرمایا۔ زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان، دلوں کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان، اور صحابہ کو گویا آپ علیہ السلام نے یہاں تک ہم ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ دیکھو میرے صحابہ میرے محبوب دوست ہیں، میرے صحابہ میرے محبوب دوست ہیں، تمہیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب جب یہ بحث چل رہی ہے علماء کے درمیان تو کوئی کہتا ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، ایک عام مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، تو صحابی رسول کو برا بھلا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس تصور کو چھوڑ کر یہ تصور دیا جانے لگ رہا ہے کہ جو مر گیا اس کو برا بھلا کہنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، مگر اس مردود کو اس بات کا اختیار تھا کہ گویا وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت معاویہ، حضرت ابو ہریرہ پر زبان کھول سکتا تھا۔ اس کو اختیار کس نے دیا تھا؟ اذکروا محاسن موتاکم کی تفسیر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ مرے ہوئے انسان کی برائیاں بیان نہ کریں۔ ہم اس کی ذاتی برائیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، اس کا قلم، اس کی تحریر، اس کی تقریر پر ہم باقاعدہ تذکرہ کریں گے۔ اگر وہ گمراہ تھا تو اس کی گمراہیوں کو واضح کرنا ضروری ہے، اس کی گمراہیوں کو واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس کی لفاظیت، اس کی کتاب، اس کے قلم سے نکلنے والے گمراہ کن عقائد سے متاثر ہو سکتی ہے اور گمراہ ہو سکتی ہے اور گمراہ ہو چکے۔ حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم قبل احد ذهبا، کہ اے میرے صحابہ کو تم گالی مت دو۔ فوالذی نفسی محمد، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا لو انفق احدکم قبل احد، کہ تم میں سے اگر کوئی احد کے جنگ سے پہلے کیا خرچ کرے؟ ذهباً، اگر تم جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرو گے تو ما ادرک مد احدہم، تو تم اس جگہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے صحابہ نے نفس سا جو خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نفس سا یعنی تقریباً کلو، 2 کلو، کلو 1.5 کلو، سوا کلو کا جو وزن ہوتا ہے نفسا، اس کے برابر بھی تم پہنچ نہیں سکتے ہو اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کرو گے۔ اس قدر ان کا مقام ہے حضرات صحابہ کا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو اذیت دیا گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں
اپنی زبانوں کو نہیں کھولنا چاہیے، اور جو شخص حضرات صحابہ پر زبان کھولتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، گویا وہ کافر ہے، منافق ہے، زندیق ہے، بے دین ہے، بے ایمان ہے، اس سے اپنا رشتہ کٹ کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث اور ایک عبارت نقل کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں پر لعنت برستی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں پر لعنت برستی ہے۔ کس کی لعنت برستی ہے؟ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، کہ جو بھی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو اس کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جسے اللہ کی رحمت نہ ملے تو کیا ملے گا؟ اللہ کا عذاب ملے گا، اللہ کا عذاب اسے ملے گا۔ والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی جانب سے اس پر لعنت برسائی جائے گی، نہ کہ مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ مغفرت کی دعا مومن نہیں کر سکتا ہے ایسے لوگوں پر، بلکہ والناس اجمعین کے تحت اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فرشتوں کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے اس پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ حضرات، عقیدے کی ایک مشہور و معروف اور معتبر کتاب ہے عقیدہ تحاویہ، اس کے اندر ہم اہل السنہ والجماعہ یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ حضرات صحابہ کے تعلق سے ہونا چاہیے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ قال الامام التحاوی رحمہ اللہ ونحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط ولا في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم نبغض من يبغضهم، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ونحب اصحاب رسول اللہ، حضرات صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، چاہے صحابی کوئی بھی ہو، ان تمام سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم افراد اور تفرید کا شکار نہیں ہوتے۔ شیعہ نے جس طرح حضرت علی کو بڑھا دیا اس طرح ہم بڑھاتے نہیں ہیں، شیعہ نے جس طرح ابو بکر و عمر اور معاویہ اور دیگر صحابہ کو جس طرح گرا دیا اس طرح ہم گراتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو شخص حضرات صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو شخص حضرات صحابہ سے کینہ رکھتا ہے ہم اس سے کینہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے حضرات صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آخر میں کہا گیا الا بقید وحبهم، ان کی محبت حقیقت میں کیا ہے؟ حضرات صحابہ کی محبت حقیقت میں کیا ہے؟ دین و ایمان و احسان، کہ ان سے محبت رکھنا دین، ایمان اور احسان کا، احسان گویا ہمارے اوپر جو صحابہ کا ہے یہ سبب ہے۔ وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، ان سے بغض رکھنا گویا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ محبت رکھنا دین، ایمان، احسان ہے، بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے حضرات صحابہ کی سچی عظمت کو جاننے، ان کی محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الامام رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احد من الصحابہ بسوء، کہ اگر تم دیکھو کسی آدمی کو کہ کوئی حضرات صحابہ میں سے کسی کو برائی بیان کر رہا ہے تو گویا اس کے دین و ایمان سے اس نے گویا دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس کی محفل کو چھوڑ دو۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو سیرت صحابہ سے روشناس کرانا چاہیے، ان کی قربانیاں، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے،
اور سوشل میڈیا پر جہاں جہاں اس طرح کی باتیں ہیں اس سے رک اور رکانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان، اسلام، ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھے، اور ہمارا اور تمام اہل ایمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اے اللہ ہم وہی دعا کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کی سچی محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کی درخواست کی نہ کی، اے اللہ گھروں میں، دواخانوں میں، مساجد میں، اے اللہ جہاں جہاں بیمار موجود ہیں، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، جن جن بھائیوں کا بہنوں کا آپریشن ہونے کی درخواست آئی یا نہ آئی ہے، اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ موذی مرضوں سے، موذی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.